السلام علیکم جی، اللہ کی بات سننے والوں، قرآن کلاس کے ساتھیوں، آج ہم سورہ المائدہ آیت نمبر 92 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوهُ۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور بچتے ہوئے زندگی گزارو، محتاط رہتے ہوئے زندگی گزارو۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی آیات دی ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو بھی دیکھ لیں۔ اور جو اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کم و بیش کوئی 10-12 مرتبہ بات کی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ لیکن ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ شاید اللہ کی اطاعت اور ہے اور رسول کی اطاعت کچھ اور ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں فرق سمجھا جا رہا ہے کہ شاید کچھ فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ سے امت کے اندر بہت ساری سب سے پہلا بنیادی مسئلہ امت کے اندر فرقہ بندی آ گئی، اس کی وجہ سے فرقہ پرستی آ گئی، اور اللہ کے احکامات کو تو قرآن کو اللہ کے احکامات سمجھا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں وہ ادر دین قرآن سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی اس نظریے کی وجہ سے کہ اللہ کی بات اور رسول کی بات میں کوئی فرق ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی ہے قرآن میں کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے۔ ویسے کچھ ریفرنس آیات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ اس کی 4 نمبر صورت ہے سورہ نساء، اس کی آیت نمبر 59 آپ دیکھیں۔ آیات تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں چیدہ آیات کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی بات مانتے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اولی الامر کی جو آپ کا فرما روا ہو، جو آپ کا اولی الامر ہے، حکمران ہے، اس کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ اور رسول کی اطاعت ایک اطاعت ہے، اللہ اور رسول کا حکم ایک حکم ہے، اور وہ قرآن ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تمہیں اولی الامر ہوں ان کی بھی اطاعت ہم پر فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم ہمیں دیا ہے۔ اب اگلی بات جو ہے اس آیت کی وہ بتا رہی ہے کہ اولی الامر کی بات جو ہے نا وہ فرق ہو سکتی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی بات پر، کسی بھی حوالے سے، تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اس اختلافی بات کو کدھر لوٹاؤ؟ اس کو اٹیسٹ کدھر کرنا ہے آپ نے جا کے؟ اس کا فیصلہ بات کا کہاں سے کروانا ہے؟ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس چلی جائے گی،
تو اولو الامر سے بھی اور تمہارے آپس کے اختلافات میں بھی کئی میٹرز ایسے آ سکتے ہیں کہ جس کے اندر تم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوگے، تو اس کو تم نے کہاں سے کروانا ہے؟ اس کا فیصلہ آپ نے قرآن اور سنت سے کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم جو دیا ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، تو اطاعت ہوتی ہے حکم کی۔ آپ کو کوئی حکم دیا جاتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، تو آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو بہت سارے حکم دیے جا سکتے ہیں، اور آپ کو ان حکم کو ان پر عمل کرنے کے لیے آپ کو کسی چیز کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ اب کچھ ایسے حکم ہیں جن کے اوپر عمل کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں دیا، وہ دراصل سب سے پہلے مخاطب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن کے۔ تو سب سے پہلے مخاطب ہونے کی حیثیت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا عمل اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسا کہ نماز کا عمل ہے، جیسا کہ روزہ کا عمل تھا، جیسا کہ حج، عمرہ، طواف، قربانی، یہ سارے اعمال ہیں۔ تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اور عمل کیا، اور صحابہ کرام نے اس عمل کو فالو کیا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گئی۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو، سنت بات کو نہیں کہتے، سنت حکم کو نہیں کہتے، سنت عمل کو کہتے ہیں۔ پورے قرآن کو جب آپ سنت کے حوالے سے اور اتباع کے حوالے سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اتباع دراصل سنت کی ہے، اور سنت عمل کا نام ہے۔ اتباع اس کا مطلب کس چیز کی ہوئی؟ عمل کی۔ لیکن اس عمل کا بھی جو سورس ہے نا، اس کا جو ماخذ اور منبع ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو اپنے رسول کا حکم کے ساتھ گردانا ہے، یعنی یہ اللہ اور رسول دونوں کا حکم ہی ہے۔ یہ قرآن، جو بات قرآن میں آ گئی وہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قول رسول کریم بھی کہا ہے۔ سورہ الحاقہ میں لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ریفرنسز بھی دیے تھے، سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 41، 42، 43، 44 میں جا کے بڑی ڈیٹیل سے وہاں پر بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو محمد رسول اللہ ہے، یہ وما ہوا بقول کاہن وما ہوا بقول شاعر، بلکہ یہ کیا ہے؟ انہ لقول رسول کریم۔ تو یہ قول رسول کیا ہے؟ قرآن ہے، یعنی وہی بات جو حکم دیا جاتا ہے، قول کہہ کر ہی حکم دیا جاتا ہے نا، تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ قرآن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے درمیان کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو کتاب اللہ کی طرف لوٹاؤ، اور کتاب اللہ کے مطابق آپ کو اس کا عمل بھی مل جائے گا سنت رسول میں۔ تو اس کے حوالے سے ہم 8/20 دیکھتے ہیں، سورہ الانفال کی آیت نمبر 20 ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے حوالے سے جو بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ولا تولوا، اور منہ مت پھیرنا، روگردانی نہیں کرنی، انہو ان سے، وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہو یہ ساری بات۔ یہ بات کہاں سنائی جا رہی ہے؟ قرآن میں سنائی جا رہی ہے نا، قرآن میں بتائی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ ہے اللہ جو اپنی بات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ذالک نصرف الآیات، اللہ کہتے ہیں ہم یہ اپنی آیات پھیر پھیر کر کیوں لے کر آئے ہیں بار بار ایک ہی ٹاپک کے ڈفرنٹ جگہوں پر آپ کو آیات مل جاتی ہیں۔ نصرف الآیات، تصریف آیات بھی اس کو بولتے ہیں،
آیات کا بار بار آنا، ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ آیات کا بار بار آنا تصرف الآیات یا تصریف آیات ہے، اور اللہ نے اس قانون کے تحت اپنے قرآن میں کہ ذالک نصرف الآیات لقوم یعقلون، تاکہ لوگوں کو بات عقل میں آ جائے۔ تو اللہ پاک یہاں پر ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کہاں پر ہے؟ وہ یہاں پر ہے جو تم سن رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اللہ کہ تم سن رہے ہو، اور وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، اور ہرگز ان لوگوں کے جیسا نہیں ہونا تم نے کہ جو پہلے بھی لوگ تھے، جب ان کو بھی یہی حکم دیا جاتا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے سمعنا، ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن وہ کیسے، ان کا وہ رسپانس کیا ہوتا تھا اور ان کا اس کے اگینسٹ عمل کیا ہوتا تھا؟ وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہوتا تھا۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی وہاں پر۔ آپ اسی طرح سورہ نساء میں سورہ یونس نکالیں آپ، اس کی آیت نمبر 15 ہے، اس میں مزید ڈیٹیل اس بات کی آئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل خود عمل کے لحاظ سے کس چیز کی وہ پیروی کر رہے ہیں؟ پیروی تو حکم کی، اور حکم پر سب سے پہلا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری آیات بینات کھلا آیات جب لوگوں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کا کوئی امید نہیں رکھتے، یعنی ان کا یہ جو کنسپٹس ہیں کہ ہمارا جناب وہاں کوئی نہ کوئی بندوبست ہوگا، وہاں ہمارا کوئی چھڑانے والا آ جائے گا، یا ہم تو اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور اس طرح کے بہت سارے ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں عقیدے اور نظریات، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے دراصل۔ لا یرجون لقاءنا، ان کو ہماری ملاقات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اصل مطلب یہ بنتا ہے اس کا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ آج آپ دیکھ لیں اپنی پوری امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں، جو ہمارا پاکستانیوں کا اسپیشلی ہوا ہوا ہے، کہ ہم قیامت کے دن اللہ کی وہ ناراضگی سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ نے کہا ہے نا کہ اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو اللہ کے مقام کا، اللہ کے وقار کا تمہیں کوئی خیال ہی نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے۔ تو دراصل ایسے نظریے کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم بے خوف ہوئے ہوئے ہیں قیامت کے اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایتے بے قرآن غیر ھذا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کے علاوہ کچھ اور لے کر آؤ، یعنی وہ جو جس نظریے کے اوپر، جس خیالات کے اوپر، جن عقائد کے اوپر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں نا، وہ ایتے بے قرآن غیر ھذا ہے، وہ اس قرآن کے علاوہ ہے، اس قرآن سے نہیں آپ کو وہ نظریات ملیں گے۔ وہ تمام عقیدے جو شفاعت کے عقیدے ہو گئے اور بے شمار عقیدے ہیں، ایک ایک کو میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا تو وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک بن جائے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ بات بتائی جا رہی ہے، تو جو لوگ اس کسوٹی کے اوپر اپنے آپ کو پرکھنا چاہتے ہیں، اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور خود کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ قرآن ہے، اور اگر کوئی نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی نہیں سنورنا چاہتا، کوئی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا، تو وہ اس آئینے کی طرف نہیں آئے گا۔ یہ تو آئینہ دکھا رہے ہیں اللہ پاک۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی اور بات لاؤ قرآن کے علاوہ، آؤ بدلو، یا اس کو تبدیل کرو، اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ان کو وہ ساری بات بتائیں جس کیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ما یکون لی، یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ رسول کا حکم کہاں پر ہے۔ کیا خلاف قرآن کو حکم دے سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟
وہ مانگ رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی بات لے کر آؤ. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ما یکون لی، میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا میرے لیے، ان ابدل میرے لیے، ان ابدلہ، کہ میں اس کو بدل ڈالوں. وہی لفظ ہے جو اردو میں بولتے ہیں. میں نہیں بدل سکتا اور نہ ہی میں اس قرآن کے علاوہ تمہیں کچھ اور چیز دوں گا. اللہ اور اس کے رسول کا حکم قرآن ہے، سنت اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے، اور اس عمل کے مطابق صحابہ نے عمل کیا، اور صحابہ کرام سے تابعین نے، اور تابعین سے تبع تابعین نے، اور آج تک قیامت تک یہ عمل تواتر کے ذریعے، تواتر کی چین کے ساتھ یہ چلتا رہے گا. اور اس تواتر کی چین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ طور آیت نمبر 21 میں کیا ہے، 52/21 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ممکن ہوا تو میں ابھی آپ کو وہاں پہ کھلوا دیتا ہوں. باقی انبدل من تلقاء نفسی، میں اپنی تلقاء نفسی، اپنی خواہش کے بلبوتے پر، اپنی وش پر، اپنے کسی بھی طریقے سے اس قرآن کو اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر، یا مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اس کو بدل دوں. کیا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو کہا کہ آپ ان کو بتائیے. ان اتبعو، میں تو اتباع کرتا ہوں، میں تو فالو کرتا ہوں وہ جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا. الا ما یوحی الیہ، جو میری طرف وحی کیا گیا ہے. اور ایک جگہ قرآن میں آیا ہے الیہ اوحی الیہ من الکتاب، اس کتاب میں سے. کہ کسی کو ابھی بھی ہوگا نا کہ یہ آیت سن کر بھی کچھ لوگ اعتراض لگائیں گے کہ جی وہی تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت کچھ کیا، اور وہی خفی، اور وہی مطلوع اور غیر مطلوع، اس طرح کی بہت ساری ہمارے ہاں وہ پیش کر دیتے ہیں، تاکہ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے پیش کرنا ہے قرآن کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پابند کیا کہ اے نبی ان کو بتائیے کہ میں جو اس من الکتاب، اس الکتاب میں سے جو مجھ پر وحی کیا گیا ہے، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں. تو یہ رسول کا آپ کو یہاں سے ساری وہ مل جائے گی کہ اے نبی ان کو بتا دیجئے خود ہی جو آپ کے نام پر آپ کا حکم کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، کہ ان اتبعو الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف اسی کی اتباع کر رہا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں وحی کر دیا ہے. انی اخافو، در حقیقت مجھے تو خوف ہے، ان عصیتو، کہ میں نافرمان نہ کہیں ہو جاؤں، ربی، اپنے رب کا، عذاب یوم عظیم، قیامت کے دن کے ڈر کا، مجھے عذاب کا مجھے ڈر ہے. اور آپ دیکھیے کہ اوپر آیا تھا کہ ان لوگوں کو تو کوئی لا یرجون لقاءنا، ان کو تو کوئی ہمارے ساتھ ملاقات کا کوئی ہے ہی نہیں کنسرن. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مجھے ہے کنسرن قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے کا. امت بے خوف ہو کر زندگی گزار رہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ مجھے عذاب یوم عظیم کا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اسی طرح آپ اسی کی بلکہ آیت نمبر 37 نکالیں سورہ یونس ہی کی، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے بات کی ہے. سورہ یونس آیت نمبر 37، وما کان ھذا القرآن ان یفتر من دون اللہ، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو بنا کر لے آئے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ہر اس بات کی جو آپ کے پاس ہے، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے جو بھی خیالات و نظریات اور عقیدے ہیں ان کی تصدیق کون کرے گا؟ یہ قرآن. وتفصیل الکتاب، اور پوری اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کی تفصیل بیان کر دی ہے، یعنی کتاب قانون کو بھی کہتے ہیں. اللہ نے جو اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز جو دیے ہیں ہمیں زندگی گزارنے کے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام تفصیل اس میں دے دیا. لا ریب فیہ، اس میں کوئی اب کجی کمی ٹیڑھ کچھ نہیں ہے.
کیا ڈھونڈ رہے ہو پھر باہر سے؟ من رب العالمین، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے۔ اور آپ نکال لیں 24/54 اسی اطیع اللہ و اطیع الرسول کے حوالے سے ہم لوگ سمجھنے کے لیے تصریف آیات کے قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے سورہ النور ہے اور اس کی آیت نمبر 54۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ پیج ہے 452۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لوگے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، تو پس در حقیقت رسول اللہ کے ذمے ما حُمِّلَ، وہی کچھ ہے جو ان کے ذمے ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کام لگایا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہوں پر بتایا کہ وما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول کے ذمے ما سوائے پہنچانے کے، اس قرآن کو، اس بات کو پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ہم نے سورہ مائدہ کی آیت میں وہاں پیچھے بھی پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، آیت نمبر سورہ مائدہ کی 67 میں، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانیت تک پہنچا دیجئے۔ تو وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر وہی ذمہ داری تھی پہنچانے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے اوپر ہے وہ جو ہم پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے۔ ہر بندے نے اپنی ذمہ داری کے حوالے سے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، تہتدوا، تو پھر تمہیں کیا ہوگا؟ تم ہدایت پر ہوگے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، وہ بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہاں پر ہی ہے۔ اور ہمارے رسول کے ذمے تو اس قرآن کو پہنچا دینے، کھلم کھلا وضاحت کر کے، وضاحت قرآن پہنچا دیا، اور اس پر عمل سنت رسول قیامت تک کے لیے لا ریب اور محفوظ ہے، قرآن و سنت۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 56 میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ کا حکم، وہ قرآن ہے، وہ ایک ہی جگہ پر ہے۔ واپس آتے ہیں، ویسے سورہ محمد کی آیت نمبر 32-33 دیکھ لیتے ہیں لاسٹ میں، اس کے لیے 47/32، پھر ہم کوئی سوال ہوگا تو اس میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ اس کو۔ امید ہے کہ یہ کافی حد تک آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وشاقوا الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ جب ان کے اوپر الہدا مکمل طور پر کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ الہدا یعنی قرآن۔ لن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ ضبط ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صدوا عن سبیل اللہ اگر کریں گے، اللہ کے راستے سے رکے رہیں گے، یا اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں گے، جو کہ کہاں پر بیان کر دیا گیا ہے؟ الہدا میں، یعنی قرآن میں۔ تو پھر ان کی زندگیاں کیا ہوں گی؟ ان کی زندگی میں کیے گئے تمام وہ کام، وہ جو نیکیاں سمجھ کے کر رہے ہیں نا، وہ ضبط ہو جائیں گے قیامت کے دن، وہ ضائع ہو جائیں گے، حابطت اعمالہم۔
تو یہ وہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہا لا تبطلوا اعمالکم، باطل نہ کرو اپنے اعمال. اگر تم اپنے اعمال کو صحیح رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں قرآن و سنت کے اوپر چلنا پڑے گا. اور کیا قرآن و سنت اطیع اللہ و اطیع الرسول قیامت تک کے لیے آپ کے پاس موجود ہے، لا ریب ہے، محفوظ ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، ہم واپس آ چکے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 92 پہ. اطیع اللہ و اطیع الرسول واحذروا، اور زندگی محتاط رہتے ہوئے گزارو، یعنی قرآن کو اپنا مطمع نظر رکھو، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اس قرآن سے، اس اللہ کی ہدایت سے منہ پھیر لوگے، فَاعْلَمُوا، پس یہ جان لو انما در حقیقت علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو اس قرآن کو ابلاغ کرنا تھا، پہنچانا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم تک پہنچا دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہم تک آ چکا ہے. لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کریں، جناح، کوئی گناہ نہیں ہے ایسے لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، فی ما، اس میں جو طعموا، وہ کھاتے ہیں، یعنی ایسا کوئی کھانا پینا جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا تھا، لیکن اگر وہ لا علمی میں کھا لیتے ہیں یا وہ اس کسی مجبوری کی وجہ سے کھا لیتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا ما، اس وقت جب کہ وہ اتقو، وہ اللہ کا تقوی اپنے اندر رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ثم اتقوا، پھر وہ اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، وآمنوا، اور پھر اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ثم اتقوا، اور پھر وہ اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، واحسنوا، اور پھر وہ تمام جو احسن کام ہے، احسن اعمال ہیں، وہ کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور تقوی کو بنیاد بنایا ہے، اور اس کی بنیاد کہاں پر ہے؟ وہ پیچھے اطیع اللہ و اطیع الرسول میں، یعنی قرآن کی اطاعت میں، اللہ کی بات کی اطاعت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ثم آمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، یہ بار اللہ تعالیٰ نے یہ زور دینے کے لیے تاکیداً یہ لفظ استعمال کیا ہے بار. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے جو تم نیک کام کر رہے ہو اس نیک کاموں کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. یعنی جس کے اندر اللہ کا کھٹکا ہے، تقوی اللہ کا کھٹکا، تقوی اللہ کا خوف، تقوی اللہ کی محبت، اللہ کا خشوع اور خضوع، اللہ کی تڑپ، یہ ہے تقوی. اور تقوی کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو مد نظر رکھنا، کانشیس رہنا، اللہ کا گاڈ کانشیس ہو جانا. اللہ پاک ہمیں اپنے ساتھ جڑنے، اس قرآن کے اوپر عمل کرنے اور اس کو انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آمنا بما انزلتا، ہے ہمارے رب ہم نے مان لیا اس قرآن کو جو آپ نے ہماری طرف نازل کیا، واتبعنا رسول، اور قرآن کے اوپر رسول اکرم نے جو عمل کیا سنت کا، ہم بھی اسی سنت عمل رسول کے اوپر سنت پر عمل کرتے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے، آمین یا رب العالمین.